السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ پھر کیا یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کوئی ایسی مثال ہے کہ کسی قوم نے عذاب دیکھ کر ایمان قبول کیا تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے؟ جب یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی والے عذاب کو دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں دنیاوی ساز و سامان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ محترم سامعین اکرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 98 تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی باذن اللہ بفضل اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، یہاں پر اس صورت کے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کا مختصر انداز میں تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ یونس پڑا ہے۔ یہ ایک آیت ہے، اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے اور مختصر انداز میں، اور یہ پہلی مرتبہ ہے اس جہاں سے شروع کیا گیا ہے سورۃ البقرہ سے، سورہ فاتحہ سے، تو ابھی پہلی دفعہ یہ یونس علیہ السلام کا ذکر خیر اور ان کی قوم کا ذکر یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سامعین کرام، آگے چل کر کے 3 جگہ پہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی اعتبار سے مختصراً اس قوم کا اور یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87-88 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، پھر اس کے آگے جا کر کے سورۃ الصافات کے آیت نمبر 139 سے لے کر کے 148 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے، اور پھر آگے چل کر کے 29ویں پارے کے سورۃ القلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 48 49 50 یہ 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ سامعین کرام، یونس علیہ السلام اہل نینوا ایک شہر ہے، وہاں کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے، نبی بنا کر کے بھیجے گئے، نبی بنا کر کے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے، یعنی 800 سال پہلے قبل مسیح، اہل نینوا کی طرف یونس علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور وہاں پر کئی سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کا کام کیا۔ یہ جو نینوا ہے اس وقت، یہ جو قوم ہے یونس علیہ السلام کی قوم، جن کو اشوری کہا جاتا ہے، اشوری قوم کا یہ دارالسلطنت تھا، اور اس کے کھنڈرات آج کے ڈیٹ میں جو ماہرین ہیں ان لوگوں نے کہا ہے کہ ابھی جو موجودہ شہر ہے موصل جو عراق کا شہر ہے، اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ میں اس شہر کے کھنڈرات آج بھی موجود ہے، اور ماہرین کی ریسرچ کے مطابق جو وہ کھنڈرات ہیں اس کے جغرافیکل جو ویو کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 60 اسکوائر میل میں وہ شہر آباد تھا۔ 60 اسکوائر میل میں یہ شہر آباد تھا اس زمانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل نینوا کی طرف سیدنا یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ کئی سالوں تک اس قوم کے اندر یونس علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، کئی سالوں تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن اس قوم نے ہمیشہ اپنے نبی کو جھٹلاتے رہے، مخالفت پر کمر بستہ رہے۔ یونس علیہ السلام ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سمجھاتے رہے، سمجھاتے آخر کار وہ تنگ آ گئے تو انہوں نے اپنی طرف سے، حالانکہ جو ایسی سرکش قوم ہوتی ہے اس قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر عذاب بھیج دیتا ہے، اور عذاب بھیجنے کے بعد اس قوم کو بالکل ملیامٹ فرما دیتا ہے۔ لیکن ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا تھا۔ یونس علیہ السلام کئی سالوں تک اپنی قوم کو سمجھایا، ان کو دعوت دی، ان کو نصیحت دی۔ جب وہ لوگ نہیں مانے، جھٹلانے پر کمر بستہ رہے، مخالفت کرتے رہے، تو یونس علیہ السلام نے غصے میں آ کر کے ایک مقرر وقت میں آپ لوگوں کے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ الٹیمیٹم دے دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 40 دن
40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا. جب ابھی اللہ کا کوئی حکم نہیں ہوا ہے لیکن انہوں نے عذاب کا الٹیمیٹم دے دیا کہ عذاب آئے گا. وقت گزرا, عذاب آنے میں 1-2 دن باقی رہ گیا تھا, ابھی عذاب کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. تو سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر اس گاؤں سے نکل گئے کہ کہیں عذاب نہیں آئے گا تو قوم کے لوگوں کے درمیان میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا بول کر کے نکل گئے. ادھر یونس علیہ السلام نکلے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی برگزیدہ بندے, تبھی تو اللہ نے ان کو نبی بنایا. برگزیدہ بندے ہیں تبھی اللہ نے ان کو نبی بنایا. دیکھا کہ کہیں میرے نبی کی بات جھوٹی نہ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجنا شروع کر دیا. حالانکہ قوم کے لوگوں کے سامنے جب عذاب کا ذکر کیا تھا تو قوم کے لوگوں کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی, لیکن جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے کلام کو سچا کرنے کے لیے عذاب بھیجنا شروع کیا, اس قوم کے اوپر بادل چھانے لگے, سیاہ دھواں ان لوگوں کے گھروں کی طرف بڑھنے لگے, تو قوم کے لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ یونس بن متہ کہتا تھا کہ عذاب آئے گا, اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے. لگے یونس علیہ السلام کو کھوجنے کے لیے, لگے ان کو تلاش کرنے کے لیے, یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے. اب یونس علیہ السلام تو مل نہیں رہے کیونکہ یونس علیہ السلام تو نکل گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ بھی کر لی ہے, کشتی پہ سوار ہوئے, کشتی جو ہے ڈولنے لگی. اب ایک کو اتارنا پڑے گا, نام بار بار نکالا جا رہا ہے, یونس علیہ السلام کا نام آ رہا ہے. کشتی میں سوار ہوئے, نام قرآن اندازی ہو رہی تو بار بار یونس کا ہی نام آ رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ اتنے متقی اور پرہیزگار آدمی کا نام آ رہا ہے, لگتا ہے غلطی کچھ ہو رہی ہے. 3 مرتبہ کرنے کے بعد 3 مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام آیا تو یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خفا ہے. بس فوراً اسی وقت آؤ نہ دیکھاتا ہو, کشتی سے سیدھے سمندر کے اندر چھلانگ لگا لی. ادھر انہوں نے چھلانگ لگایا, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو بھیج دیا. اس لیے ان کا نام ذنون ہے, مچھلی والے نبی. اگر پوچھا جائے کہ مچھلی والے نبی کون ہے تو کہہ دو فوراً یونس علیہ السلام. ادھر انہوں نے چھلانگ لگایا, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو بھیج دیا. مچھلی نے سلامتی کے ساتھ اس کو نگل لیا اور جتنا دن اللہ نے چاہا اس کو رکھا اور پھر جا کر کے ان کو سمندر کے کنارے ڈال دیا. ادھر یہ سب چیز ہو رہا ہے, ادھر قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی بات کو سچا کرنا چاہ رہا ہے, قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہے. قوم کے لوگوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو فوراً آگے بڑھ کے کہاں ہے یونس بن متہ, ادھر تلاش کر رہے ہیں, ادھر تلاش کر رہے ہیں, اس محلے میں جا رہے ہیں, اس آبادی میں جا رہے ہیں, اس گلی میں جا رہے ہیں, اس گھر میں پوچھ رہے ہیں, لیکن نہیں مل رہے یونس علیہ السلام. اب یونس علیہ السلام جب نہیں ملے تو قوم کے لوگوں نے رائے مشورہ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم ہے, وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والی ہے. ایک کام کرو, ہم سب کے سب پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں گے, اپنی بیوی بچوں سب کو لے کر کے نکلیں گے, اپنے تمام مویشی جانوروں کو, گائے بکری جتنے بھی سب کو لے کر کے نکل جائیں گے. وہ سارے کے سارے لے کر کے, اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے, اپنے جانوروں مویشیوں کو لے کر کے سب کے سب وسیع میدان میں چلے گئے, بالکل کھلے ہوئے میدان میں چلے گئے. سب کے سب میدان میں پہنچے, سب لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آوازاری کرنا شروع کر دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ 40 روز تک ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی. ادھر لوگوں کی آہو پکار ہے, ادھر عورتوں بچوں کا رونا ہے, ادھر گائے بیل کا ڈکرانا, بکریوں کا ممیانا, اونٹ کا ہے, سب کچھ ساری آوازیں ایک ساتھ مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب گریزاری کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ جو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے, لیکن دیکھا کہ یہ لوگ سچی توبہ کر رہے ہیں اور ایسی توبہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی مثال اس روئے زمین پر نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے عذاب کو ان سے روک دیا, آنے والے عذاب کو روک دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس, پھر کیا یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کوئی ایسی مثال ہے کہ کسی قوم نے عذاب کو دیکھ لیا ہو اور عذاب کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ توبہ کرے, ایمان لائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایمان کو قبول کر لیا ہو؟ کیا ایسی کوئی مثال ہے؟ ایسی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا لما آمنو, جب یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کو دیکھ لیا اور اس کے بعد ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کا ان کو فائدہ دیا.
کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے رسوائی والے عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہٹا لیا، ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی ساز و سامان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ کو آپ سامنے رکھیں گے تو سب سے پہلے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ جب عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتا ہے اور قوم کے لوگ جب عذاب دیکھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس قوم کو نجات نہیں دیتا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومن آیت نمبر 84-85 میں اس بات کو واضح طور پر فرما دیا ہے کہ ہمیشہ سے لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جب کسی قوم کے اوپر عذاب آ جائے اور وہ قوم جب عذاب دیکھ لے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے کہ اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں، اپنے تمام چیزوں سے بیزاری اور برات کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اب جو ہے عذاب ٹلنے والا نہیں، کیونکہ عذاب دیکھ لیا ہے۔ لیکن یہاں پر اس قوم نے عذاب کو دیکھ لیا، اس کے باوجود اللہ نے ان کے عذاب کو کیوں نہیں ٹالا؟ کیوں ان کے ساتھ بالکل ایکسپشنل اور استثنائی سلوک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا؟ ایسا کیوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے، اس کا پہلا جواب اہل علم اور مفسرین نے یہ دیا ہے کہ ابھی نبی جو سمجھا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ نبی نے اپنی طرف سے کہا تھا، ابھی عذاب کا وقت نہیں آیا تھا، ابھی حجت تمام نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ وقت مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس قوم کو سمجھا دیا گیا اور اللہ کی طرف سے عذاب کا جو ہے کہ مدت مقرر کر دی گئی، ایسا ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے نہیں ہوا تھا۔ نبی نے اپنی طرف سے کہا تھا، ابھی حجت کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، اس لیے ابھی ان کے اوپر عذاب آنے کے بعد بھی اللہ نے عذاب کو ٹال لیا۔ ایک جواب یہ دیا جاتا ہے، اور دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس قوم نے جس انداز میں توبہ کیا اس توبہ کی کوئی مثال نہیں۔ خود چلے آئے، اپنے عورتوں اور بچوں کو لے کر کے چلے آئے، اپنے جانوروں تک کو لے کر کے چلے آئے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے آئے اور کنٹینیو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر اعلان فرمایا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے علاوہ کوئی ایسی مثال نہیں کہ جس قوم نے عذاب کو دیکھ لیا اور توبہ کیا تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا ہو، کوئی مثال نہیں۔ جب یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے عذاب کو دیکھ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب کو ان سے ٹال دیا اور دنیا میں ان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک مدت تک موقع دے دیا۔ سامعین کرام، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ابھی مہلت ہے، ہم لوگوں کے پاس ابھی مہلت ہے۔ اگر ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کریں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس واقعے کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا